منہاج ملت سونا منہاج ملت سونا منہاج ملت سونا منہاج ملت اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا کائنات، رحمت عالم، نور مجسم، کونین کے والی، حاضر و ناظر نبی، غیب داں نبی جناب سیدنا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام. نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم اور سرکار سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی نگاہ فیض کا فیضان، سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین کا خصوصی کرم کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محرم الحرام جیسا مقدس، فضیلت والا، برکت والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. آج محرم الحرام کی دوسری شب مبارکہ ہے. یہ مقدس اور بابرکت مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، بلکہ اس کے نام ہی سے حرمت و عظمت کا اظہار ہوتا ہے. یہ مہینہ مذہب اسلام میں بڑی عظمت اور کئی فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے. ان فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں عاشورے کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. اس مبارک اور مقدس مہینے کو ویسے یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ اسی ماہ سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے. یہ بات ہر ایک کے علم میں ہے کہ اسلامی سال کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے ہجرت پر ہے، لیکن اس اسلامی سن کا آغاز، اس کا استعمال 17 ہجری میں خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، امام المجاہدین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مبارک دور سے ہوا. کتابوں میں آیا ہے کہ سرکار سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یمن کے گورنر تھے. ان کے پاس امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغامات آتے تھے جن پر تاریخ درج نہیں ہوتی تھی. سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے توجہ دلانے پر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اپنے پاس جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا. تبادلے خیال کے بعد، مشوروں کے بعد یہ طے پایا کہ اپنے سن تاریخ کی بنیاد ہجرت کے واقعے کو بنایا جائے اور اس کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے، کیونکہ ذی الحجہ کے بالکل آخر میں مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کا منصوبہ طے کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو چاند طلوع ہوا ہے وہ محرم کا تھا.
لہذا ہجری اسلامی سال کا آغاز ہمیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا کر بتاتا ہے کہ بلا شبہ اسلام ایک عظیم نعمت ہے جسے پانے کے لیے اے بندے مومن تو ہر طرح کی قربانی پیش کر دینا، مگر اس عظیم نعمت کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اور پھر یہ مقدس مہینہ تاجدار کربلا، دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا، نواس مصطفیٰ ریحان مصطفیٰ، نور دید علی مرتضی، جگر گوش سیدہ زہرا، امام عرش مقام، امام عالی مقام، سید الشہداء سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاة والسلام و دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مقدس ایمان و عقیدے کو زندگی دینے والی یاد دلاتا ہے، اور صبر و استقامت جو آپ نے میدان کربلا سے عطا فرمایا تھا اس کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اسی لیے ہم غلامان اہل بیت و غلامان صحابہ امام عالی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک یادوں کی نورانی محفلیں سجا کر آپ کی اور دیگر شہداء کربلا کی مقدس بارگاہوں میں خراج محبت پیش کرتے ہیں اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی کامیابی کا سامان کرتے ہیں۔ گزشتہ سال رب تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان کی خاص دعاؤں کی بدولت مکمل مسلسل 10 روز تک غلامان رضا کمیٹی کے زیر اہتمام و انسلام جلسہ جو اسی علاقے کے ٹکڑی محلے میں منعقد ہوا تھا، وہاں ذکر امام عالی مقام امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کی سعادتیں حاصل ہوئی تھیں، اور وہ ذکر بارگاہ امام میں ایسا مقبول ہوا، ایسا قبول ہوا کہ بارگاہ امام میں فوراً اسی کے بعد حاضری کا اذن بھی ملا، اور سرکار امام عالی مقام کی بارگاہ میں، امام مولا کائنات کی بارگاہ میں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہوں میں حاضری کا شرف ملا۔ الحمدللہ میرے حسین پاک علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کا کرم اس بار بھی ہوا، اور اپنا ذکر کرنے کی سعادت پھر امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کی۔ یہ ہم حسینیوں کا روشن نصیبہ ہے۔ یزیدی اور اس کے ہم نوا ہمیشہ کی طرح اس سال بھی پریشان ہیں، ان کے چہرے پر، ان کے دل پر یزیدیت کی، گمراہیت کی ایسی مہر لگی کہ میرے حسین پاک کے ذکر کی محفل نہ سجانے کے لائق رہے، نہ ہی یہ یزیدی صفت ذکر امام سننے کے لائق رہے۔ لیکن الحمدللہ میرے مرشد کریم حضور سراج ملت نے فیض حضور مفتی اعظم سے زندگی بھر جس امام کی محفل کو سجایا، جن کا مقدس ذکر کیا، الحمدللہ آج بھی وہ محفل سجی ہے، اور ان کی دعا سے ہم ذکر حسین کرنے کی اور سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ اس محفل نور کی سرپرستی مخدوم ملت شہزادے حضور فاتح بلگرام رئیس الاتقیاء حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمد بادشاہ حسین عرف حضور بادشاہ میاں فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی کچھ دیر قبل ہی حضور سے بات بھی ہوئی اور حضور سے دعائیں لے کر میں کھڑا ہوا۔ الحمدللہ موجودہ حالات سے ہر کوئی باخبر ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی طرح کے جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں ملی ہے۔ اس لیے اس بار ہم بھی اللہ کے مقدس گھر یعنی رضا جامع مسجد پھول گلی ہی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے امام کے ذکر کا اہتمام کیے ہوئے ہیں۔ یہ ذکر حسین پاک کا ذکر ہے، انشاءاللہ العظیم حسین پاک کا ذکر نہ بند ہوگا نہ کم ہوگا۔ جلسے کی اجازت گرچہ نہیں، لیکن حسین پاک کا ذکر آج ہر زندہ دل مسلمان کے گھر گھر میں ہو رہا ہے۔
کئی جگہوں پر الحمدللہ کئی سنی ہمارے بھائیوں نے اس بیان کو اہتمام کے ساتھ آن لائن سننے اور سنانے کا انعقاد بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو، ان تمامی احباب کو جو آن لائن اور ڈائریکٹ اس بیان کو سماعت کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم تمامی کو فیضان امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام سے مالا مال فرمائے۔ آج کی یہ محفل پہلی محفل ہے۔ آج کی اس محفل میں انشاءاللہ عز و جل تجھی کو زیبا ہے کبریائی، اس کے عنوان سے کچھ عرض و معروض کی سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے پہلے خلیفہ اعلیٰ حضرت مرید اعلیٰ حضرت علامہ جمیل قادری علیہ الرحمہ کی لکھی ایک حمد مل کر پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ حمد ہے اس ذات کی، حمد ہے اس ذات کی جس نے مسلمان کر دیا، حمد ہے اس ذات کی جس نے مسلمان کر دیا، عشق سلطان جہاں، عشق سلطان جہاں سینے میں پنہا کر دیا، عشق سلطان جہاں سینے میں رب نے لفظ کن سے پیدا، حق نے لفظ کن سے پیدا، ساز و سامان کر دیا، نعمتیں کونین دے کر ان کے دستے ان کا مہمان کر دیا، دونوں عالم کو خدا نے ان کا مہمان کر دیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمہ فرماتے ہیں تم فرماؤ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑے کا کوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب
کفار و مشرکین نے آقائے کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوالات کیے. کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے. کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی، اس کا وارث کون ہے. جب مشرکین نے اس طرح کے سوالات کرنا شروع کیے تو ان سب کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے، رب ذوالجلال نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا ذکر فرما کر، اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ کو واضح فرمایا اور جاہلانہ خیالات کی تاریکیوں کو جن میں وہ مشرکین گرفتار تھے، وہ لوگ گرفتار تھے، اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے دور فرما دیا. اور یہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ خود بیان فرماتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان اکثر اپنے بیان میں جب نعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کا ذکر فرماتے اور یہ فرماتے کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہی نعت مصطفیٰ ہے. تو یہ فرماتے کہ اگر وہابیوں سے پوچھو کہ کوئی سورت ایسی بتاؤ جس میں نعت مصطفیٰ نہ ہو تو یہ وہابی کہے گا کہ ہے نا وہ سورت جس میں نعت مصطفیٰ نہیں ہے، صرف اللہ ہی کا ذکر ہے. تو پوچھو اس سے کون سی ایسی صورت ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ تو بڑے اپنے انداز میں کہتا ہے کہ ہے نا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس میں کہاں نبی کا ذکر ہے؟ اور سراج ملت نے فرمایا کہ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ روشن ہے اس کو یقین نظر آئے گا کہ اس میں بھی نعت مصطفیٰ ہے. وہ کیا ہے؟ قل، اے محبوب تم فرماؤ. تو اب محبوب اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ رب بے نیاز ہے. لہذا وہی رب تعالی ہے جو بے نیاز ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اسی کے لیے کبریائی ہے. وہی سب سے عظیم، سب سے کبیر، سب سے کریم ہے. شاعر کہتا ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تیری شان تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو ہر ایک سے بڑھ کے کریم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبیر ہے، تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبیر ہے، تو خبیر ہے، تو علیم ہے، تیری شان جل جلالہ. رب تعالی کی بیان کرنا، رب کعبہ کی کبریائی بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا یقیناً باعث خیر و برکت ہے اور ذریعے نجات ہے. دارین کی بھلائی کی ضمانت اللہ کا ذکر ہے اور رب کریم و قدیر و کبیر کا ذکر ایسا مبارک و مقدس ذکر ہے کہ اس ذکر کی برکت سے بڑی بڑی بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں، دفع ہو جاتی ہیں.
اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اگر کوئی ذکر بچا سکتا ہے تو وہ ذکر کس کا ذکر ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کا مرتبہ کیا ہے؟ ذکر الہی کا مرتبہ یہ ہے کہ ذکر الہی جب بندے مومن کرتا ہے اور جب کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں ایسا جلا پیدا ہوتا ہے، اس ذکر کی برکت سے اس کے دل میں ایسی نورانیت پیدا ہوتی ہے کہ اس نورانیت کا جلوہ جب اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے تو وہ دوسرے جو کبھی اللہ کی یاد نہیں کرتے چہرہ دیکھ لیتے ہیں، ان کو خدا کی یاد آ جاتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ. بہترین دعا الحمدللہ. ایک اور مقام پر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کیا کہنا؟ اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے. اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر کہنے کا اتنا ثواب کہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے اپنا کہ اس ثواب سے اللہ اکبر کہنے کا جو ثواب ہے اس ثواب سے آسمانوں و زمین کے درمیان کی فضائیں بھر جاتی ہیں. یہ بھی رب کے کرم کا ایک جلوہ ہے. اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کا ثواب، اس کی عظمت ان تمام چیزوں کو بھر دیتی ہے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری کوتاہ نظریں ان آسمان زمین تک ہی محدود ہیں، ورنہ رب تعالیٰ کی کبریائی کے مقابل آسمان و زمین کی کیا حقیقت ہے. سبحان اللہ. رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان جل جلالہ ہے، اس کا وجود ضروری ہے، اس کا نہ ہونا غیر ممکن ہے. اگر ایک انسان صرف آسمان و زمین کی تخلیق پر، اس کے ہی بناوٹ پر غور کر لے تو وہ رب تعالیٰ کے وجود کا قائل ہو جائے گا. یقیناً ہر چیز اپنی زبان سے یہی اعلان کر رہی ہے کہ بے شک خدا موجود ہے، خدا موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، کوئی شریک نہیں. خدا موجود ہے. کیسا موجود ہے؟ ایسا موجود ہے کہ ہر جگہ موجود ہے. کیسا موجود ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. کیونکہ مخلوق کا وجود ہی خالق کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے انسان کائنات عالم کے ذرے ذرے کو دیکھ کر خلاق عالم کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز میں اس کے وجود، اس کی قدرت، اس کی حکمت کی بے شمار دلیلیں اور لا تعداد نشانیاں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ خوش نصیب انسانوں نے زمین و آسمان کی مخلوقات کو بصیرت کی نگاہوں سے دیکھا، بصیرت کی، دل کی، باطنی نگاہوں سے دیکھا تو روزے روشن کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے اس حقیقت کی تجلی ہو گئی، اس حقیقت کی تجلی ہو گئی کہ یقیناً دنیا کا بنانے والا و خالق کائنات موجود ہے. بنانے والا خالق کائنات موجود ہے. شبیہ غوث اعظم حضور مفتی اعظم
وہ مفتی اعظم جن کا قلب ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، وہ حضور مفتی اعظم جن کا قلب یاد الہی میں ایسا جاری تھا، ایسا نور الہی سے منور تھا کہ وہ عالم جسے اعلیٰ حضرت صدر الافاضل فرماتے تھے، صدر الافاضل فرماتے تھے، وہ عالم ربانی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تشریف لائے، فرمایا حضور کرم فرمائیں تاکہ میرا دل جاری ہو جائے، میرا دل جاری ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو کوئی وظیفہ نہیں دیا، سبحان اللہ، بلکہ میرے امام نے فرمایا، قطب الارشاد امام احمد رضا نے فرمایا، کیا فرمایا کہ آپ میاں مصطفیٰ رضا کے بستر پر لیٹ جائیں، میاں مصطفیٰ رضا کے بستر پر لیٹ جائیں۔ بچپنے کا عالم تھا، سوچیں کیا مقام تھا حضور مفتی اعظم کا۔ ارے وہ مفتی اعظم کے 6 مہینے کی عمر میں جس کو ابو الحسین احمدی نوری میاں نے، جو اپنے وقت کے قطب تھے، ولی کامل تھے، انہوں نے مرید بھی کیا اور سارے سلاسل کی اجازت و خلافت سے بھی نواز دیا تھا، وہ حضور مفتی اعظم ان کے بستر پر صدر الافاضل جیسا جید عالم ربانی لیٹتا ہے، جیسے ہی لیٹتا ہے ویسے ہی اس عالم ربانی کا دل جاری ہو جاتا ہے۔ وہ مفتی اعظم جن کے دل کی روشنی کا عالم کیا تھا، تاج الشریعہ فرماتے ہیں، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ۔ وہ مفتی اعظم جن کا دل ایسا جاری تھا کہ اس دل کے پاس ایک غیر مسلم پنڈت نے، پنڈت بھی وہ ہوتا ہے جو ان کے اندر بڑا ہوتا ہے، ایک عام نہیں، جو ان میں بڑا تھا، وہ جب مفتی اعظم کے قلب کے پاس اپنے کان کو رکھتا ہے تو اس کے بھی دل پر جو کفر چھپا ہوا تھا، مفتی اعظم کے دل کے ذکر کی برکت سے وہ کفر بھی چھٹ جاتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ وہ مفتی اعظم جب رب کے نور سے دنیا میں نظر ڈالتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں، تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منظم مکان سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جا ہے کو بکو، علم و قدرت سے ہر جا ہے، تیرے جلوے ہیں تیرے جلوے ہیں ہر جگہ اے عفو، اللہ 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 اللہ۔ لفظ نام مقدس کی اتنی برکت ہے، لفظ نام صرف اللہ، اس کی اتنی برکت دیکھیے، تو اس ذات کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ احاطہ جس میں ہو جائے وہ ذات اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وہابیوں کا عقیدہ تو یہ ہے، ان کا خدا تو وہ ہے جو کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، جو کرسی پر بیٹھتا ہے۔ اب کرسی پر بیٹھ گیا اس کا مطلب کرسی میں سما گیا، اس سے بڑی کرسی ہو گئی۔ لیکن ہمارا رب تو وہ ہے جو جسم و جسمانیات سے بھی پاک ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ارے تاج الشریعہ فرماتے ہیں، من مات یقول اللہ، من مات یقول اللہ ذاک الخالد محیاہ، جو اللہ کہتے ہوئے مرا
وہ ڈائریکٹ جنت میں گیا. سبحان اللہ. چند مثالوں اور واقعات کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا مبارک تذکرہ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر سرکار سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عقلی جواب سنتے چلیں. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ بغداد ہارون رشید نے آپ سے سوال کیا کہ کوئی ایسی مختصر اور سیدھی سادی دلیل بیان کیجئے جس سے آسانی کے ساتھ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ موجود ہے، خدا موجود. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، اب آپ جواب دے رہے ہیں عقلی دلیل. فرماتے ہیں اے بادشاہ، ہر انسان کی پیدائش نطفے سے ہوئی. ہر انسان کے چہرے میں آنکھ، ناک، کان، پیشانی، رخسار تھوڑی ہے، اور یہی سب سامان ہر انسان کے چہرے میں ہے، اور ہر انسان کا چہرہ بھی ایک ہی طرح کا ہے. لیکن اس کے باوجود مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہر انسان کا چہرہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ ہے. ناچیز اور نطفے سے پیکر جمیل انسان کا پیدا ہو جانا، ناچیز نطفے سے پیکر جمیل انسان کا پیدا ہونا، پھر سب کے چہروں کی بناوٹ بھی ایک ہی طرح اور سب کے چہروں میں ایک ہی سامان ہونے کے باوجود ہر انسان کا چہرہ ممتاز اور مختلف ہونا، کیا یہ بغیر کسی حکمت والے صانع و خالق کی صنعت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھلا یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو بس سمجھ لو وہی حکمت والا، وہی طاقت والا، وہی قدرت والا خالق و صانع خدا ہے، اور اسی کا نام اللہ ہے. سبحان اللہ. یہی وہ مضمون ہے کہ جس کو رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ یہ بیان فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی پہچان، اپنی معرفت کی دعوت دی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یعنی اے بندو تم یوں پہچانو، تم یوں پہچانو. اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے اپنی پہچان. رب تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی، اللہ وہی ہے، هو الذی، اللہ وہی ہے، یصورکم فی الارحام، جو ماؤں کی بچہ دانیوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. ہر ایک انڈے کو ہی دیکھ لیجئے، ایک انڈے کو ہی دیکھ لیں، 21 دن میں بچہ باہر نکلتا ہے، تو اسی وقت 21ویں دن وہ بن کر باہر نہیں نکلتا ہے، بلکہ 21 دن بنتا ہے، 20 دن بنتا ہے. اب وہ ایک خول چڑی ہوتی ہے اس پر، ایک زردی. جب وہ وقت گزرتا ہے، جو اس کی شرائط ہیں، وہ جو شرائطیں گزرتی ہیں پوری ہوتی رہتی ہیں، اور وہ زردی سے، وہ سفیدی سے اب وہ ایک بچے کی شکل، چوزے کی شکل اختیار ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی ایک جھلی چڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک سخت قسم کا ایک چیز ہوتی ہے. نہ اندر سے کوئی باہر ہوا جا رہی ہے، نہ باہر سے کوئی اندر ہوا آ رہی ہے، لیکن وہی اللہ ہے جو اس کے اندر بھی ایک چیز کو پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے اندر بھی جان ڈال دیتا ہے کہ مقررہ وقت پر وہ انڈا ٹوٹ کر باہر نکل جاتا ہے، وہ چوزا. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. سبحان اللہ. امام شافعی کا بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ہے. آپ ایک باغ میں تشریف لے فرما تھے، 70 منکرین نے آپ کو گھیر لیا اور کہنے لگے خدا موجود ہے،
آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہتوت کے درخت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. ایک شہتوت کا درخت تھا، اس کی طرف آپ اشارہ فرماتے ہیں اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہی شہتوت کا پتا اگر ہرن کھا لے، یہی شہتوت کا پتا اگر ہرن کھا لے تو مشک بن جاتا ہے، اور اگر بکری اس پتے کو کھا لے تو یہ پتا مینگنی بن جائے گا، اور اگر ریشم کا کیڑا اس پتے کو کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ ریشم نکلتا ہے. اور اگر شہد کی مکھی اس کا رس چوس لے تو وہ شہد اگلتی ہے. تم بتاؤ وہ کون ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں تم بتاؤ وہ کون ہے جو ان تمام چیزوں کو بناتا ہے. باوجود ہے کہ شہتوت کے پتے کی طبیعت ایک ہی ہے، پتا تو ایک ہی ہے، پھر بھی اسی ایک پتے سے اتنی مختلف قسم کی چیزیں بنا دینے والا کون ہے؟ بس سمجھ لو کہ وہی قدرت و حکمت والا جس نے ایک ہی پتے کو کہیں مشک بنا دیا، کہیں مینگنی بنا دیا، کہیں اس کو ریشم کا روپ بخشا، کہیں اس کو شہد کی صورت عطا فرمائی، پھر مشک و شہد کی بھی مختلف قسمیں بنا دی. وہی علیم و قدیر ذات خدا ہے اور اسی کا نام اللہ ہے. سبحان اللہ. یہ ذکر جب رب کا کیا امام شافعی نے تو یہ رب کا ذکر تھا، کسی اور کا نہیں. یہ ذکر بھی کتنا پر اثر اور جمیل ذکر تھا کہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نورانی تقریر سن کر منکرین کے سینوں میں پتھر سے زیادہ جو سخت دل تھے وہ ایک دم موم سے زیادہ نرم ہو گئے، اور سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گئے. جس طرح کسی کی عظمت و قدرت، حکمت اور اس کے علم کی معرفت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ اس کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے سے یہ سب چیزیں آشکار ہو جاتی ہیں، اسی طرح اللہ کی عظمت، قدرت، حکمت، وحدانیت اور اس کے علم کی پہچان حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اس کی پیدا کی ہوئی یہ کائنات ہے. اس میں موجود تمام چیزیں اپنے خالق کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی اور اس کے جلال و کبریائی کی واضح دلیل ہیں، اور ان میں غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. مخلوق میں سب سے بہتر کون ہے؟ مخلوق میں سب سے بہتر امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خدا کے بعد سب سے بزرگ اور عظمت و شان والے ہیں، اور یہی رب تعالیٰ کی شان رفعت کے اس کی عطا سے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شان رفعت کے مکمل، کامل، اکمل مظہر ہے. یہ بھی رب نے عطا فرمایا اپنے محبوب کو، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عظمت و شان کے مظہر کامل و اکمل ہیں. گویا وحدت کے جلوے، اللہ کی وحدانیت کے جلوے کثرت کے ساتھ جس ذات میں نظر آتے ہیں وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ہے. قرآن مقدس کی ان آیات نوریہ میں اس کے جلوے نظر آ رہے ہیں. کیا جلوے ہیں؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، کیا فرمایا رب نے؟ وما رمیتا، وما رمیتا، یہاں دیکھیے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا، اے محبوب تم نے جو وہ خاک پھینکی تھی. سرکار ہجرت کی رات جب اپنے کمرے سے نکلے، مشرکین مکہ کا ہجوم تھا، غلط نیت کے ساتھ میرے آقا نے کنکر میں پتھر اٹھائے، کنکریاں اٹھائی، ان کی طرف پھینکا. سب کے سب آنکھیں ملنے لگی،
سب کی آنکھ کی روشنی غائب. تو اللہ فرماتا ہے محبوب وہ تم نے جو پھینکا تھا وہ تم نے نہیں پھینکا تھا. رب نے کیا فرمایا؟ اے محبوب وہ جو تم نے پھینکا تھا وہ تم نے ما رمیتا، تم نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جب تم نے پھینکا. تو کس نے پھینکا؟ ولکن اللہ رما، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینکا تھا. یعنی نبی کے پھینکنے کو اللہ تعالیٰ اپنا پھینکنا فرما رہا ہے. اور ایک جگہ فرماتا ہے پروردگار ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اب جو نبی کے ہاتھ میں صحابی اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے وہ تم سے نہیں محبوب مجھ سے بیعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک جگہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول تمہارا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا. ایک جگہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ لوگ کیا فرمایا رب نے؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، بالیوم الآخر اور یوم آخرت پر. اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وما ہم، ارے اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومن آج کلمہ پڑھنے والے جو رسول اللہ کو نہیں مانتے، اب ماننے کے لیے بولو تو کہتے ہیں وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. معاذ اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی تعظیم کیسی؟ جیسے گاؤں کے چودھری کی تعظیم ہوتی ہے ویسے ان کی ہوگی. معاذ اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی کو نہ مانے تو اعلیٰ حضرت نے اگر قرآن کی روشنی پہ ان پر فتویٰ لگایا کہ یہ نام کا رکھنے والا اشر فعلی جو ہے یہ رشید ہے، یہ فلاں ہے، یہ اپنے عقائد باطلہ کے سبب نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے سبب کافر ہیں، تو بیچ کا مسلمان اور پڑھا لکھا مسلمان کیا بولتا ہے؟ پڑھا لکھا مسلمان سے مراد پڑھا لکھا جاہل. کچھ پڑھے لکھے عالم ہوتے ہیں، کچھ پڑھ لکھ کے بھی جاہل بنتے ہیں. تو جو گریجویٹ ہو جہالت میں، جس نے گریجویشن حاصل کیا ہو اپنی جہالت میں، اسے گاؤں کا دیہاتی ہوتا ہے سب سے بڑا جاہل. ویسے کچھ پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں. تو اگر وہ یہ کہے کہ بھائی اس نے کلمہ پڑھا، ہم کیسے کافر بول سکتے ہیں، کیسے بول سکتے ہیں کہ مومن نہیں ہے، تو اس کو کہیں کوئی فتاوی رضویہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. حسام الحرمین تو ہمارے لیے ہے، حسام الحرمین ہمارے لیے، فتاوی رضویہ ہمارے لیے. الحمدللہ اس لیے کہ یہ قرآن و حدیث کا صحیح ترجمہ ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یا حسام الحرمین میں یا اپنی کتابوں میں جو تحریر فرمایا ہے وہ اپنے گھر کا کچھ نہیں، وہ قرآن و حدیث کا جو نچوڑ تھا وہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہم کو عطا فرما دیا. اب اس کو قرآن دکھائیے. قرآن میں رب فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، وہ مومن. تو معلوم ہوا کہ اللہ پر ہی ایمان لانا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. تو الحمدللہ ہم توحید کے بھی علمبردار ہیں اور رسالت کے بھی وفادار ہیں. لا الہ الا اللہ بھی ہم نے پڑھا ہے اور محمد رسول اللہ بھی ہم نے پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ بھی ہم نے سمجھا ہے اور اس کے فیضان سے محمد رسول اللہ بھی ہم نے سمجھا ہے. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب جب ہیں تو کیسے ہیں؟ وہ شافع یوم النشور ہیں، وہ مالک کونین ہیں، وہ حاضر و ناظر ہیں، وہ عالم غیب ہیں، سب کچھ ہے. میرے آقا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں.
رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ۔ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کو فرما رہا ہے ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی وہ ایمان والے ہیں ان سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ۔ کس پر؟ باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بتا دیا کہ ایمان والو، ایمان رکھو اللہ کی ذات پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر، تب جا کر ایمان کامل ہوگا، تب جا کر ایمان۔ ارے وہ وحدانیت کا ذکر مکمل ہی نہیں جب تک اس کے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ ہم تو وہی ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ یہ ہے وحدانیت، یہ ہے حمد رب کی کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو یا رسول اللہ تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، سبحان اللہ۔ یہ ہے ایسے وحدانیت کے جلوے جو کثرت کے ساتھ اگر کسی ایک ذات میں نظر آتے ہیں تو وہ ایک ذات ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے حق کی شان رفعت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان رفعت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھ سے بالا تر ہے، انسانی عقل کے تصور سے ماورا ہے، تو اس خدا کی کیا شان ہوگی جس نے ایسا بے مثل محبوب پیدا فرمایا اور ہم کو عطا فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، اور اس محبوب کو مالک کونین بنایا۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس کائنات میں موجود مختلف چیزوں جیسے انسانوں کی تخلیق، زمین و آسمان کی بناوٹ، زمین کی پیداوار وغیرہ بے شمار چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت اور ترغیب دی گئی تاکہ انسان ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرے اور اپنے رب کو پہچانے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں سے ایک ذرہ بھی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں سے ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی حرکت دیے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور اس کی حرکت میں ایک حکمت ہو یا دو حکمت ہو، 10 ہو یا 1000 ہو، یہ سب کے سب اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں اور اس کی جلال و کبریائی پر دلالت کرتی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں اور علامات ہیں۔ واقعی زمین و آسمان کی پیدائش میں ہی انسان اگر غور کر لے تو وہ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے
اور کروٹ پر لیٹے، یعنی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے رب، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا۔ جب غور کرتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہے، اس کے سمجھ میں بات آئے گی۔ اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رب ہمارے، تو نے یہ بیکار نہ بنایا، سبحانکا، پاکی ہے تجھے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ الذین یذکرون اللہ، وہ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ یہاں کامیاب لوگوں کا بیان ہے کہ کامیاب لوگ کھڑے، بیٹھے، بستروں پر لیٹے، ہر حال میں اپنے رب کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، رب ذوالجلال کا ذکر کرتے ہیں۔ مولائے تعالیٰ کی یاد ہر وقت ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے، اور کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت ان پر آشکار ہو جاتی ہے، اور ان کے دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور ان کی زبانیں اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کامل الایمان لوگوں کے اوصاف ہیں، ان کو حاصل کرنے کی ہر بندے مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہت رغبت رکھتے تھے، ہر وقت، ہر لمحہ یاد الہی میں غرق رہتے۔ جو چیز، اس پر غور کریں، جو چیز ان کو یاد الہی سے تھوڑا بھی دور کرتی، وہ اس سے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر لیتے۔ واقعہ سنیں، ایمان کو زندگی عطا کریں۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جرجانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ستو دیکھے۔ کیا دیکھے؟ ستو دیکھے، جس سے وہ اپنی بھوک مٹا لیتے تھے۔ میں نے کہا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے چبانے، فرماتے ہیں کہ میں نے چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے۔ پھر سے سنیں، فرماتے ہیں کہ میں نے چبانے میں اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے، لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی۔ 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی تاکہ ان تسبیحات کا وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ اکبر، روٹی کھاتے تھے، ستو کھا لیتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ روٹی سے پہلے میں اس کو کھا لیتا ہوں اور 90 تسبیحات کا مجھے اضافہ فائدہ ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں 40 سال ہو گیا میں نے روٹی نہیں کھائی ہے، اسی ستو سے اپنا گزارا کرتا ہوں اور اب کی تسبیح پڑھتے رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضرت سری سختی کے مرید سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول کیا تھا؟ ان کا معمول یہ تھا کہ آپ بازار جاتے اور اپنی دکان کھول کر اس کے آگے پردہ ڈال دیتے۔ اپنی دکان کھولتے اور دکان کھولنے کے بعد اس کے آگے پردہ ڈال دیتے اور 400 رکعت نفل ادا کر کے دکان بند کر کے گھر پہ واپس آ جاتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ بزرگان دین جن کا لمحہ لمحہ، ہر سیکنڈ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی کرتے گزرتا۔ رب کریم کا یہ کرم ہے، یہ عظیم فضل ہے کہ ایسوں کے دامن کرم سے ہمیں اس نے وابستہ رکھا ہے، ہمیں ان مقدس اولیاء کا نام لیوا بنایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان نفوس قدسیہ کی ڈگر پر چل کر رب تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کرتے رہیں۔ آج کل
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جہالت کی بنیاد پر رب تعالیٰ کی شان میں ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو اس کی شان کے لائق نہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا کلمہ کہہ بک دیتے ہیں ان کا ایمان رخصت ہو جاتا، ان کو خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یہ سب دین سے دوری، علماء سے دوری، جہالت کی بنیاد پر یہ سب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل اس کے بارے میں اس کا عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ایک مسلمان کو کیسا رکھنا چاہیے، مختصراً عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر بندے مومن کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ ایک ہے، اللہ آج معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شب وصال ہے۔ سبحان اللہ! بہت عظیم بزرگ، اتنے عظیم بزرگ کہ سرکار غوث اعظم شہنشاہ جینا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مزار پاک کے قریب بیٹھ کر 40 دن چلا فرمایا۔ الحمدللہ اس بارگاہ کی بھی حاضری کی سعادت امام عالی مقام نے ہمیں عطا فرمائی۔ وہ معروف کرخی جو ان کے والدین عیسائی تھے، جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کو پڑھنے کے لیے استاذ کے پاس بھیجا، تو استاذ نے پڑھایا، پڑھو خدا تین ہے، خدا عیسائیوں کا خدا تین ہے، معاذ اللہ ہمارا خدا ایک ہے بے شک۔ تو اس نے پڑھانا چاہا اپنے عقیدے کی روشنی میں، جو اندھیرا تھا کیا روشنی تھی، وہ کہا کہ پڑھو خدا تین ہے، ثلاث ثلاثہ۔ تو سرکار معروف کرخی جو بظاہر داخل اسلام نہیں ہوئے تھے لیکن دل ایمان کی روشنی سے منور تھا، رب کا کرم تھا، انہوں نے فرمایا هو اللہ الواحد، هو اللہ الواحد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ پڑھاتا تین، یہ پڑھاتا یہ فرماتے ایک۔ یہاں تک کہ اتنا مارا، اتنا ظلم کیا کہ معروف کرخی وہاں سے بھاگ گئے، اور حضرت موسیٰ کاظم حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں جا کر آپ نے ایمان قبول کیا، اور جب ایمان قبول کر کے وہاں سے فیضان لیا، گھر پر آئے، والدین سے بھی کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو والدین نے کہا کہ جو تم نے قبول کیا ہے تو ہم بھی اسی دین کو قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ! سرکار ہر حال میں ایک بندے مومن کا یہ عقیدہ رہے گا اور رہنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، نہ ہی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، اور نہ ہی افعال و احکام میں کوئی اس کا شریک ہے۔ دیوبندی یہ اکثر بریلویوں پر، یہ بریلوی کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اپنی بریلویت پر ناز ہے، ان کو دیوبندی کہیں تو بڑی مرچی لگتی ہے۔ حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان فرماتے تھے اپنے بیان میں کہ ہم کو بریلوی کہتا ہے بریلوی، ہم تو اس کو ہم چڑھتے نہیں، الحمدللہ ان کو دیوبندی کو چڑھ جاتے ہیں، یا پولیس المدد، یا پولیس المدد، ہم کو دیوبندی بولا، ہم غالی بولا، ہم کو کوئی بریلوی بولے تو ہمارا کیا عالم ہوگا، ہم تو اس کو 1000 دانے کی تسبیح دیں گے، 100 دانے کی نہیں، 1000 دانے کی، کہ وہ بولتا رہے بریلوی بریلوی بریلوی۔ ہم کو الحمدللہ اس پر فخر ہے، اس لیے کہ دور حاضر میں جنتیوں کی پہچان بریلویت ہے۔ یہ کہتے ہیں دیوبندی کے بریلوی اتنا اپنے نبی کو بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا سے ہی بڑھا دیتے ہیں، معاذ اللہ، جبکہ اعلیٰ حضرت عقیدہ یہی ہے۔ فرماتے ہیں امام، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول۔ بتائیے کہاں ملایا؟ یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ امام نے تو بڑھا دیا، بڑھایا نہیں۔ الحمدللہ جو عقیدہ قرآن و سنت کا ہے اسی کی تبلیغ فرمائی، تجدید فرمائی، اور ہم کو بتایا کہ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ وہ پروردگار، وہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ حی ہے،
یعنی خود زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ سب کی زندگی اس کے دستے قدرت میں ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے۔ وہ غنی ہے یعنی بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ دلوں میں جو خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ وہ رب تعالیٰ ہی ہے جس کا علم ذاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کا علم ذاتی نہیں۔ وہی رزاق ہے یعنی حقیقی روزی دینے والا وہی ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ وہی کامل قدرت والا ہے، وہی ہر ذرے کی خبر رکھنے والا ہے، وہی کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، وہی کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہی ہے جو لیس کمثلہ شیء یعنی وہی ہے جس کے جیسا کوئی نہیں، وہی رب ذوالجلال ہے جو ہر شان میں اکمل ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اپنی چند صفات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا فرماتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس مقدس آیت کریمہ میں اس کا ترجمہ امام فرماتے ہیں کہ ہم تجھی کو پوجیں، ایاک نعبد ہم تجھی کو پوجیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ترجمہ یقیناً کئی اعتبار سے خوبیوں کا حامل ترجمہ ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایاک نعبد کے ترجمے میں ہم تجھی کو پوجیں۔ یہاں اگر یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو بھی ٹھیک تھا، مگر اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا؟ ہم تجھی کو پوجیں۔ کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ اس بارے میں حضور سراج ملت علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت یہ لفظ خاص نہیں، عبادت یہ لفظ خاص نہیں ہے بلکہ اور جگہوں پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، قرآن مقدس کی تلاوت، کعبہ معظمہ کو دیکھنا، حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا، تو یہ عبادت دوسرے مقام پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، مگر پوجنا یہ رب کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ گویا ہر پوجنا عبادت ہے۔ یہاں دیکھیں، گویا ہر پوجنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، مگر ہر عبادت پوجنا نہیں۔ ہر پوجنا عبادت ہے لیکن ہر عبادت یہ پوجنا نہیں ہے۔ امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے اعلیٰ حضرت بھی لاجواب اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بھی لاجواب۔ اسی لیے مرزا شکور بیگ نے کہا کہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اسی لیے ہم قرآن مقدس کے تمام ترجموں میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان، اس کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا خزانہ۔ نام کیا ہے؟ ہاں، ایمان کا خزانہ۔ اس کے پڑھنے پر زور اسی لیے دیتے ہیں کہ یہی وہ ترجمہ ہے جس میں تقدیس و عظمت الہی کا مکمل لحاظ کیا گیا ہے، جس کے پڑھنے سے عقیدہ توحید میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت جہاں عشق مصطفیٰ کے سفیر تھے وہیں توحید کے عظیم علم بردار بھی تھے۔ یہ غیر مقلد وہابی توحید کا ٹھیکیدار اور علم بردار نہ جانے کیا کیا بکتا ہے اور کیا سمجھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ ان وہابیوں نے کیا کیا؟ ہمارے پاس سب سے اچھا ایک نسخہ ہے،
اپنا ترجمہ اور بیگانہ ترجمہ جانچنے کا. ہم پورا قرآن شریف پڑھ کر یہ نہیں بتاتے کہ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے یا کس کا ہے. ہم صرف بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ کر یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اور یہ تھانوی کا ترجمہ ہے, یہ گنگوئی کا ترجمہ ہے. ہم بسم اللہ, صرف بسم اللہ سے واضح ہے. اب دیکھیے انہوں نے ترجمہ کیا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا؟ اللہ کے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کیا کیا انہوں نے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے, لیکن بول کیا رہا ہے؟ شروع کرتا ہوں. تو کسے شروع کیا اس نے؟ شروع کسے کیا؟ شروع سے. لیکن بول کیا رہا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کتنا بڑا جھوٹا ہے بتائیے. شروع کر رہا ہے شروع سے, بولتا کہ نہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. آؤ دیکھیے ترجمہ اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی موحد نہیں. توحید کا علم بردار کوئی ہے تو وہ امام احمد رضا ہے. الحمدللہ صرف موحد کا مراد آج کے دور میں وہی ہے, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے 40 سال کی مقدس مبارک عمر شریف میں جب اعلان فرما دیا, اس وقت سارے دین منسوخ ہو گئے. اب قیامت تک ایک دین رہے گا اور اس دین کا ایک کلمہ رہے گا, وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے امام نے ترجمہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع. کیا فرمایا؟ اب بتائیے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع ہے صحیح ہے یا اللہ کے نام سے شروع یہ صحیح ہے؟ اب کائے مناظرہ کرنا ہے اس کے اندر, کائے کے لیے ڈیبیٹ کرنے کا, کیوں اتنا مغز ماری؟ بس خود بسم اللہ کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ یہ ترجمہ کرنے والا جنتی ہے, سچا ہے, اور یہ ترجمہ کرنے والا جھوٹا ہے, جہنمی ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع. یہی صحیح ہے, صحیح ہی نہیں, یہی ترجمہ سچ ہے. اس آیت کریمہ سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے. حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے. تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری, باطنی, جسمانی, روحانی, چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا. لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے, اس کی عطا کردہ طاقت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں. قرآن شریف میں ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, من ذا الذی یشفع عنده. یہ آیت الکرسی کی آیت الکرسی کا ایک جز ہے. من ذا الذی یشفع عنده, اس کے نزدیک کون ہے جو کسی کی شفاعت کرے. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. آگے کیا فرمایا؟ الا باذنہ, مگر وہ اسے اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے, اجازت دے, اختیار دے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا مہربان ہے, لیکن بخشش کے لیے اس نے اپنے محبوب کے در کو رکھا ہے. کیا فرماتا ہے پروردگار؟ وَلَوْ جَاءَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب, لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور ظلم کر کے تمہاری بارگاہ میں آئے, تم سے معافی چاہیں, تم ان کی سفارش رب کے حضور کرو تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ ظلم کرو تو مسجد میں آؤ, اپنے محبوب کی بارگاہ میں, محبوب کی بارگاہ میں آؤ, اس کی بارگاہ میں آ کر ان کو وسیلہ بناؤ. نبی پاک عرض کر دیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں یہی کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے مقدس کلام میں نماز اور صبر، اس سے بھی مدد مانگنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ یہاں بھی لوگوں سے خطاب نہیں بلکہ مومنوں سے خطاب ہے۔ رب فرماتا ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ ہے۔ اس میں بتائیں کہ کیا نماز اور صبر اللہ ہے؟ نماز صبر یہ اللہ نہیں، یہ غیر اللہ ہے، لیکن اس سے مدد مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ خود عطا فرما رہا ہے۔ تو جب نماز جو کہ غیر اللہ، صبر جو کہ غیر اللہ، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں تو وہ ذات جس کے صبر پر تمام صابرین کو ناز ہو، صابرین ہی نہیں بلکہ جس کے صبر پر خود صبر کو ناز ہو، جس کے صبر پر صابرین ناز کریں، صبر ناز کریں، جس کی نماز پر نماز بھی ناز کرے، وہ ذات کس کی ہے؟ امام عالی مقام امام حسین کی ہے۔ سبحان اللہ، اس امام عالی مقام سے بھی اگر ہم مدد مانگیں تو وہ بھی رب تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، اور جو عرض کرتے ہیں وہ اپنے کرم سے ہماری حاجت روائی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام عالی مقام امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کی ذات کو عقیدہ توحید کے حوالے سے دیکھیں تو آپ یقیناً اس کے زبردست محافظ نظر آتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ جام شہادت نوش کرنا ہے، جن کی شہادت کی پیشن گوئی خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ امام عالی مقام کو سب معلوم تھا شہادت مقدر ہے، اس کے باوجود پائے استقلال میں لغزش تک نہ آئی، کیونکہ یہ بھی معلوم تھا حسین پاک کو کہ اسی میں رب کی رضا ہے، اور پھر رب کی ذات پر بھروسہ ہی تو تھا کہ سب کچھ قربان کر دینے کے بعد بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ و رسول کی شریعت کے تحفظ کے لیے اگرچہ میری جان بھی چلی جائے گی پھر بھی کامیاب ہم ہی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے چھوٹے شہزادے سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے جام شہادت نوش کر جانے کے بعد امام علی مقام نے اس وقت ماتم نہیں کیا، رویا پیٹا نہیں، شکایت کے الفاظ اپنے لب پر نہیں آنے دیے، بلکہ امام علی مقام نے اپنے رب کا شکر بجا لایا اور کہا اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے چھوٹی سی جان کی بھی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لی ہے۔ اور پھر آپ نے ایسی قربانی پیش کی، ایسی قربانی پیش کی کہ دنیا آپ کی عظمت پر سلام پیش کرتے ہوئے بزبان غریب نواز یہی کہتی ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی حسین اعظم علی جدہ وعلیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے، آج کی اس مقدس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بھی غلطیاں ہوئیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ عاشورے کی مقدس شب اللہ پاک ہم سب کو ایمان و سنیت پر استقامت کے ساتھ عطا فرمائے، 10 دنوں تک جم کر دل سے ذکر حسین کرنے کی، سننے کی، محفلیں سجانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور حسین اعظم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جتنے بیمار اہل سنت میں ہیں اللہ تعالیٰ حسین اعظم کے وسیلے، اہل بیت کے وسیلے ان تمام سنیوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔
احمد سلیم قادری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل شفا صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر کی دولت سے حسین پاک کے وسیلے مالا مال فرمائے۔ علماء اہل سنت میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ علامہ مستار حمدانی صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضور سراج ملت، حضور تاج الشریعہ پیرانی اماں قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ حسین پاک کے در پاک کی ہم سب کو با سعادت با ادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجائے سید المرسلین و بجائے عم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام با قیام مصطفیٰ جان رحمت، شہریار ارم تاجدار حرم، شہر جانثاران بدرو احد پر درود حق گزاران بیعت لا، پارہائے صحب غنچہائے قدوس اہل بیت، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب اس حسین بن حیدر پھیلا، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے کربلا تیری عظمت پھیلا، حسین و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج گنج ولایت، نام اور تاج شریعت لا، زندگی بھر کیا جس نے ذکر رضا، زندگی بھر اس شریعت لاکھوں سلام، اسے راج شریعت لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا میرے شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجدت ہمیں، علم حق کے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق صدق و صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و قاضم و رضا کے واسطے، بیر معروف و سری معروف دے بے خسری، چند حق میں گن جنید بازفہ کے واسطے، بیر شبن شیر دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واقع بیدیا کی واسطے، بلفرا کا صدقہ کر غم کو فراق دے حسن و سعد، بلحسن اربو سعید ساتھزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا،
قادر عبد القادر قدرت نما کے واسطے حسن اللہ لو رزقن سے دے رزق حسن بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ دے حیات دی محی جافزہ کے واسطے پورے عرفان علو حمد حسنہ و بہا دے علی موسیٰ عزن احمد با کے واسطے بیر ابراہیم ہم پر نارے غم گلزار کر ایک دے جاتے ابھکاری بادشاہ کے واسطے خانے دل کو زیاں دے روح ایمہ کو جمال شہزیہ مولا جمال دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانے فضل اللہ سے ساگدہ کے واسطے تینوں دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتماع کے واسطے ہم پہ اہلِ کو اچھا تم کو سترہ جان کو پر نور کا اچھے پیارے شمشے دی بدلولا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے نور جامع نور ایمان نور قبر و حشر دے کراتا احمد رضا احمد مسلم میرے آقا سیدی احمد رضا کے واسطے آیا جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرمال رحمہ مصطفیٰ کے واسطے دل کو روشن کر سراج نور ایمان سے خدا حضرت سید سراج رضا کے واسطے یا خدا آل رضا کو چرک پر اسلام کے یا خدا اختر رضا کو چرک پر اسلام کے رکھ درکشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے ستائی نایا قدے چھائیں عز علم و عمل افوی فقافیت احمد رضا کے واسطے کل اولیاء کے واسطے سنی رضا کے واسطے حزب نوا کے واسطے دنیا میں حرافت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقور ایمان انم خاتمہ اگر دعوتم نکنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله عليك السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله